نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ میرٹھ سے چل کر تشریف لائے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ، حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفیض۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا،
شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجلاس کے سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق صاحب دامت فیوضہم، اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم۔ اصل خطاب تو مہمان مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دامت فیوضہم جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، آپ تمام علماء کی زیارت سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ مہمان مکرم سے پہلے مختصر گفتگو کرنے کے لیے حضرت مفتی اشتیاق صاحب ناظم جلسہ، مفتی جاوید صاحب، حضرت قاری ارشاد صاحب کا حکم ہوا کہ مختصر وقت کے لیے میں بھی آپ کے روبرو ہو جاؤں۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات وہ ہے کہ آج آپ کے اس ادارے میں اور آپ کے اس خوبصورت سے اس جامعہ میں کہ جس کے تعلق سے یہ عظیم الشان اجلاس سجایا گیا، بڑے مہمانوں کو یاد کیا گیا، بڑے بزرگوں کو برکتاً اسٹیج پر رونق افروز کیا گیا، اس کی وجہ کہ اس ادارے کا یہ عظیم الشان کارنامہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے بڑی قلیل مدت میں عطا کیا، تقریباً 13 حافظ قرآن اللہ رب العزت نے اس ادارے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ سب مل کر کے دعا کر دیں، اللہ یہ جو 13 حافظ ہیں، اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنا دینا، اللہ ان کو مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کرا دینا، کیونکہ یہ ایسے پرفتن دور میں اور ایسے وقت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے کہ جب غیر تو غیر اپنے ایمان والے بھائیوں کے دلوں سے قرآن مقدس کی اہمیت کا جنازہ نکل رہا ہو، جب ایمان والوں کے دلوں سے حافظ اور عالم کی عظمت جان بوجھ کر کے دلوں سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، ایسے وقت میں کہ غیر کا شکوہ کیا کہ جب اپنے ہی علماء سے بدگمان ہونے لگے ہوں، جب علماء کی میں اور آپ برائیوں میں مشغول ہونے لگے ہوں، جب ان کو شکوک و شبہات کی نظروں سے ہمارے ایمان والے دیکھنے لگے ہوں، تو کیوں نہ میں قابل مبارکباد پیش کروں ان ماں باپ کو
کہ جن کے نور نظر، جن کے لخت جگر، جن کے معصوم طلبہ ایسے پرفتن دور میں اپنے سینوں کے اندر قرآن کو بساتے ہیں، قرآن کو پیوست کرتے ہیں، راتوں کی محنت کو کامیاب بناتے ہیں، دنوں کی محنت کو کامیاب بناتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے پرفتن دور میں کہ جب دشمن کسی سازش میں ہمہ وقت کوشش میں لگا ہوا ہو کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کے دلوں سے، ان ایمان والوں کے دلوں سے قرآن کی اہمیت کو نکال دیا جائے، جہاں پر قرآن کو سکھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال دی جائے، ایسے وقت میں کچھ ماں اور باپ یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے لالچ میں نہیں آتے، ہمیں دنیا کی ترقی نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی یہ دولتیں نہیں چاہیے، یہ متاع غرور نہیں چاہیے، ہمیں وہ اولادیں چاہیے جو ہمارے قبر کا سکون کا ذریعہ بنے، جو ہمارے حشر کی عزت کا ذریعہ بنے، جو ہماری جنت میں جانے کا آسان راستے کا ذریعہ بنے۔ میں قومی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو کہ جنہوں نے دنیا کی رعنائیوں میں ٹھوکر ماری اور اپنے لیے آخرت کے مضبوط سامان کو تیار کر لیا۔ ذرا میں گفتگو کرتا چلوں، یہ سازش تو شاید پہلے ناکام ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا کے لوگ اگر یہ سازش کرنا چاہیں کہ اس عوام اور بھولی بھالی مومن جو انسانیت ہے ان کے دلوں سے قرآن کی اہمیت نکل جائے، اس سے پہلے ایک طاقت اس زمین پر آئی تھی اور اس زمین کو اپنا غلام بنایا تھا، اس زمین پر وہ برسر اقتدار ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں ہاں اس زمین کے لوگوں کے پیروں میں ڈال دی تھی، اور اس وقت میں جب وہ ہر سازش میں ناکام ہو رہے تھے تو برطانیہ کی حکومت نے مشورہ کیا تھا کہ اے لوگوں، کون سی وجہ ہے کہ ہم اس زمین پر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک تحریک جنم لیتی ہے، اگر ایک کا سر کچلتے ہیں دوسری جنم لیتی ہے، ایک کو ہم ملیمیٹ کرتے ہیں تیسری جنم لیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ ان کے سامنے نکل کر کے آئی تھی؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، یہ مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی تھی، اے گوری چمڑی والے، جب تک اس زمین پر قرآن والے موجود ہیں، مدارس اسلامیہ موجود ہیں، علماء کا ایک جمع غفیر موجود ہے، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد اور وطن سے محبت موجود ہے، تو کبھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنی سازش میں وہاں مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اے اللہ کے نیک بندوں، اس طاقت نے ایک سازش چلی، قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کیا، پانی میں غرق کر دیا۔ کہاں تک گفتگو کرو، جب علماء کی بات آئی تو ان کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، شعلوں پر بھون دیا گیا۔ کہاں تک گفتگو کرو، علماء کو ننگا کیا اور شعلوں پر جلتے ہوئے ان کو کباب کی طرح بھون دیا گیا۔ کہاں تک گفتگو کرو، پھر وہ زمانہ وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں نے خنزیروں کے گوشت کو نکال لیا ہے اور خنزیر میں علماء کو لپیٹ کر کے جلا دیا گیا ہے، توپ کے دہانوں پر جلا دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن دنیا نے دیکھا وہ طاقت نسخوں کو غرق کر کے تھک گئی، علماء کو سولیاں چڑھا کر کے تھک گئی، داڑھی ٹوپی والوں کو شوٹ آؤٹ کر کے تھک گئی، یہاں تک کہ اس کی سازش یہ تھی کہ ایمان والے اور اسلام والے اس زمین سے ختم ہو جائیں اور یہ گوری چمڑی والا یہاں پر حکومت کرے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس زمین پر مدارس پہلے سے زیادہ ہیں، علماء پہلے سے زیادہ ہیں، دعوت پہلے سے زیادہ ہے، داڑھی ٹوپی پہلے سے زیادہ ہے، اللہ کے شیر دین پر مر مٹنے والے پہلے سے زیادہ ہیں، وطن کی محبت میں اپنے آپ کو کھپانے والے پہلے سے زیادہ ہیں۔ لیکن جا کر کے برطانیہ کے ایوانوں میں یہ اعلان سنا دیا جائے کہ ایک بھی گوری چمڑی والا اس زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ سازش تو اس وقت بھی کامیاب نہ ہوئی تھی
جب سب کچھ طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور کیسے کامیاب ہو جاتی جب قربانیاں دے کر کے مکمل ہو گئے، جب بڑے قربانیاں دے چکے، جب علماء صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور علماء کی اولاد اس زمین پر موجود رہی، ہاں جب داڑھی ٹوپی والے اس زمین سے ختم کر دیے گئے، لیکن حریت کی اور اس زمین کی آزادی کی کوئی چنگاری بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں انگریز ایک اور چال لے کر کے آتا ہے، وہ چال یہ تھی کہ ان لوگوں کو کہ جن کے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے یتیموں کو بلایا جائے، ان کو سہارا دیا جائے، ان کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے، ان کو اسلام سے نکالا جائے، ان کو دین سے دور کیا جائے، ان کو اللہ کی محبت سے دور کیا جائے۔ یہ ایسی سازش تھی جس کا جواب ملنا مشکل تھا۔ قربان جاؤں اپنے علماء پر، قربان جاؤں اپنے بڑوں پر، قربان جاؤں اس وقت کے دور بھی تمام کے تمام علماء پر جنہوں نے اس سازش کو بھانپ لیا، اور بھانپ کر کے 1866 کے اندر 15 محرم، ہاں وہ دن بھی تاریخ کے سنہرے پنوں میں لکھا جائے گا، دارالعلوم کی بنیاد کو رکھ دیا گیا، دارالعلوم کی بنیاد کو سجا دیا گیا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان معصوم بچوں کو لایا جائے، ان یتیم بچوں کو لایا جائے، ان بے سہارا بچوں کو لایا جائے، جن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دشمن ان کو اپنے نرغے میں لانا چاہتا ہے۔ ان یتیموں کو سہارا دے کر، ان بے بسوں کو سہارا دے کر ان کو مجاہد بھی بنایا جائے، وطن کا محب بھی بنایا جائے، ان کو مفتی بھی بنایا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے جتنے فرقہ باطلہ ہوں ان سے مقابلہ کرنے کا ان کو سپاہی بنایا جائے۔ میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پہلا ہی شاگرد جس کو میں اور آپ محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں اور آپ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، پہلا ہی شاگرد ایسا نکل کر کے آیا جس نے انگریز طاقت کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جن کو ظالم بے سہارا سمجھ رہا تھا، جن کو ظالم یہ سمجھ رہا تھا ان کو خرید کر کے ایمان کا سودا کر لیا جائے گا، ہاں جن کو یہ سمجھ رہا تھا ہاں یہ ہمارے نرغے میں آ کر ہاں ہم سے یہ کچھ ہمارے لیے کچھ سہارا بنیں گے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ علماء ان ہیروں کو اتنا تراشیں گے، ان پتھروں کو اتنا تراشیں گے جو قیمتی ہیرے بن کر کے نکل کر کے آئیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا شیخ الہند پہلا شاگرد تحریک ریشمی رومال لے کر کے چلتا ہے، ان کے شاگرد اے اللہ کے نیک بندو کہاں تک گفتگو کرو۔ پھر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل کر دینا، جو دعوت و تبلیغ کا نظام چلاتے ہیں، انہی کے شاگردوں میں بڑے بڑے اللہ کے جیالے ایسے نکل کر کے آئے۔ مجھے کہنے دیجئے رب کعبہ کی قسم کہ ایک وقت میں اپنی قوم کو بھی بچا کر کے لے گئے، اپنی دین کو بھی بچا کر کے لے گئے، اور اگر یہ دنیا انصاف کرنے پر آ جائے تو وہی لوگ اپنے ملک کو بھی آزاد کرا کر کے لے گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، خیر میری بات طویل ہو رہی ہے، مجھے اتنی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، ذرا سنتے چلے جائیں تو اسی کے تعلق سے اسی جال کی ایک کڑی، دارالعلوم دیوبند کی ایک کڑی جہاں پر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب علوم بھی ہے، پھر پوری ملک کے اندر یہ جال پھیلا، اسی کڑی کا ایک حصہ یہ آفتاب علوم بھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ اسی طریقے سے آفتاب علوم ہے، ہاں اللہ کے نیک بندو، اس کڑی کو بھی میرے اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ آج 13 حفاظ کرام میرے اور آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے وہی دعا کرو جس کی شروعات کی تھی، اللہ ان کو نیک صالح عالم بھی بنا دینا، اللہ ان کو مفتی بھی بنا دینا، اللہ وہ جذبہ عطا کر دینا کہ قوم کی محبت میں مستغرق رہے، یہ دین کی محبت میں مستغرق رہے، یہ وطن کی محبت میں مستغرق رہے، اللہ ان کو وہ طاقت عطا کر
کر دینا کہ جب جب جس قوم کو جو ضرورت پڑے اللہ ان سے وہ کام لے لینا. خیر اللہ کے نیک بندے اور مختصر کرنے لگا. یہ مجمع اتنا بڑا لیکن مدرسہ دیکھا میں نے ذرا سا کم زمین پر ہے. اگر یہ پورا مجمع ارادہ کر لے تو ہو سکتا ہے یہ مدرسہ بڑے جامعہ کی شکل اختیار کر لے, بڑی زمین کی شکل اختیار کر لے. جو اس کی ضرورتیں ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے وہ پوری کرا دے انشاءاللہ العظیم. یہ تمام کا تمام مدرسہ اور اس کے طالب علم, اس کے استاد, یہ تمام کے تمام میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کا ساتھ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ. رات اور دن ایک کر دیں گے, اپنے خون پسینے سے جو کمائیں گے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر کے انشاءاللہ اس مدرسے کو دیں گے تاکہ اللہ اس کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما دے. تو اللہ کے نیک بندو یہ دراسہ جو مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے میری نظروں کے سامنے, صرف 2 یا 4 یا 5 منٹ کے لیے میں اس مجمع سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی اپنے مدرسے کے لیے کچھ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے آ جائیں اور اپنے مدرسے کو ذرا بہت جو بھی تعاون پیش کر سکتے ہیں اپنے مدرسے کو تعاون پیش کر لیں.